آج ہم کتنا رب سے ڈرتے، کتنا ہم روتے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں رونا چھوڑ دیا۔ ہمارے اعمال کیسے ہیں، پھر بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، ہم گناہ کر کے آتے لیکن ہماری زبان پر ذرا سی بھی شکن نہیں ہوتی، ہمارے چہرے پر ذرا سی شرمندگی نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے ڈرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ خوف خدا کے آنسو آج تک ہماری آنکھوں میں آئے نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم رب کو بھول بیٹھے، یہ دنیا ہم پر مسلط ہو گئی، دنیا ہم پر غالب آ گئی، ہم رب کو بھول گئے۔ اے میرے دوستو، اپنے رب کو راضی کرو۔ ارے ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے یار، کیا حیثیت ہے ہماری اور آپ کی؟ حضرت اسمعی بیان کرتے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے گیا، جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا بہت بھیڑ تھی، بہت کراؤڈ تھا۔ میں نے جب وہاں پر دیکھا کہ بھیڑ ہے، میں نے سوچا ابھی نہیں، رات کے کسی حصے میں آؤں گا، جب کراؤڈ ختم ہو جائے گا، بھیڑ ختم ہو جائے گی، تب میں آؤں گا، اور اس کے بعد میں رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگوں گا۔ خانہ کعبہ کے پاس میں آئے، رات کے حصے میں اٹھ کر کے اپنے حجرے سے یا اپنے کمرے سے آنے کے بعد میں جب خانہ کعبہ کے تھوڑا قریب ہوئے، تب دیکھا کہ ایک رونے والا رو رہا ہے، زاروں قطار رو رہا اللہ کی بارگاہ میں، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہ رونے والا رو رہا ہے۔ حضرت اسمعی کہتے ہیں اس کی آواز میں اتنا درد تھا، اتنا درد تھا کہ میں اس کی آواز سنتا جاتا تھا اور اس کے قریب ہوتا چلا جاتا تھا، یہاں تک کہ میں اس کے بہت قریب پہنچ گیا۔ جب میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی بوڑھا نہیں ہے، وہ تو کوئی جوان شخص ہے جو رو رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو رو رہا ہے وہ کوئی بوڑھا شخص نہیں، وہ جوان شخص ہے جو رو رہا ہے۔ حضرت اسمعی بیان کرتے گئے، جب میں نے اس کے رونے کو سنا، میں نے دیکھا اس کے رونے کو سنا، اس کے رونے کی آواز ایسی تھی کہ میرے دل کو چھنی کر رہی تھی، میرا کلیجہ چیر رہی تھی اس نوجوان کی آواز جب وہ رو رہا تھا۔ اور وہ کہہ کیا رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما دے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اگر مجھ سے غلطی ہو گئی مولا مجھ کو معاف فرما دے، مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جب حضرت اسمعی نے اس کے اس گڑ گڑانے کو دیکھا تو حضرت اسمعی کو بھی اس پر ترس آیا، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی، مولا یہ تیرا ہی تو بندہ ہے، مولا یہ تیرا ہی تو ماننے والا ہے، مولا یہ تیرا ہی تو بندہ ہے، اگر اس سے کوئی خطا ہو گئی مولا تو اس کو معاف فرما۔ حضرت اسمعی نے جب یہ جملے کہے، اس نوجوان کے جملے میں یہ آواز جاتی گئے حضرت اسمعی کی، جب گئی تب وہ جوان چیخ چیخ کر رونے لگا، چیخنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہ جوان جب چیخا، اس کی چیخ اس قدر تیز ہوئی کہ اس کو وہ بے ہوش ہو گیا اور زمین پر آ گیا۔ زمین پر جب وہ جوان آتا ہے، حضرت اسمعی نے کہا دیکھو تو آخر یہ ہے کون؟ حضرت اسمعی اس کے قریب جاتے ہیں، جانے کے بعد میں دیکھنا چاہتے ہیں اس نوجوان کا چہرہ، لیکن اس نوجوان کا چہرہ نظر نہیں آیا، اس لیے کہ اس کی زلفیں جو تھی نا اس کے چہرے پر تھیں۔ حضرت اسمعی نے جب اس کی زلفوں کو ہٹانے کے بعد میں ہٹایا اور پانی کے کچھ قطرات اس کے چہرے پر ڈالے، قسم خدا کی جیسے ہی اس کی زلفیں ہٹا کر کے، اس نوجوان کی زلفیں ہٹا کر کے جب حضرت اسمعی نے اس کا چہرہ دیکھا تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، زمین نکل گئی، آپ رونے لگے۔ لوگ کہتے ہیں آپ روکنے کیوں لگے، آپ کیوں رونے لگے؟ حضرت اسمعی کہتے ہیں میں تو سمجھ رہا تھا یہ کوئی گناہ گار بندہ ہے، یہ کوئی خطا کار بندہ ہے، میں سمجھ رہا تھا شاید یہ کوئی بہت گناہ گار بندہ ہے، وہ لوگوں یہ کوئی اور بندہ نہیں، یہ حضرت حسین کا بیٹا حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔
جب حضرت زین العابدین ہوش میں آتے ہیں، آنے کے بعد میں حضرت اسمائی عرض کرتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو حسین کی اولاد ہیں، آپ تو حسین کے بیٹے ہیں، آپ اللہ سے اس قدر معافی مانگ رہے ہیں۔ حضرت اسمائی سے پھر حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ اب تم بھی میرے لیے دعا کرو کہ اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔ یہ دیکھو حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی، جن کے والد نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا، جن کے والد نے کربلا کے میدان میں اپنے سارے بیٹوں کو قربان کر دیا، اپنے چچا زاد بھائی کو قربان کر دیا، وہ اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے۔ تو سوچو ہماری اور تمہاری بساط کیا ہے، ہماری اور تمہاری بساط ہے کیا، ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں۔ ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے ہم نے سوچا کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ میرے بھائیوں، کہنا میں یہی چاہتا کہ ہمارے پاس کتنی نیکیاں ہیں، ہمارے پاس آخر ہے کیا، کتنی نیکیاں ہمارے پاس میں ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی بارگاہ میں رویا کرو، گڑ گڑایا کرو، اور اگر رونا نہ آئے تب کم سے کم رونے جیسا بن جایا کرو۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، کہنا میں یہی چاہتا کہ آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، بس مفتی اعظم کا ایک شعر ہے، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ بتاؤ ہمارے پاس میں ہے کیا؟ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی، یہ دنیا زیادہ دنوں کی نہیں ہے، اس دنیا میں مسافر کی طرح آئے ہو، زندگی کو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ کیا دائمی یہاں پر رہو گے؟ نہیں، جانا ہے ایک دن، جانے کے لیے تیاری کر لو، ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، بس اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں کیا میرے اس سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔